بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر علی ما ہدانا وله الشکر علی ما اولانا ورزقنا من بہیمۃ الانعام سبحان اللہ الذی ابتلى برایا بانواع البلایا لئلا یبطل جزاء ولتحسن العطاء وبعث الرسل ونصب هداة خیر السبل ضعیفة حالات قویة فی العزائم والنیات لو شاء لجعلهم أولي قوة شديدة فزلت الأعناق لهم وخاضعين وخفضت لهم أجنحة المستكبرين الله أكبر لله الحمد الله أكبر على ما جعل عظمة الاختيار والبلاء سببا للمزيد المثوبة والجزاء فحشر الخلائق بأجمعهم بأحجار وجراد لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا ولولا أراد الله سبحانه أن يجعل بيته الحرام والمشاعر العظام بين جنات وأنهار والسهل وقران لكان قد صغر أخذ الجزاء على حسب الضعف البلاء الحمد لله الذي وضع ببكة بيتا مباركا وهدى للعالمين وجعله مثابة للناس كافة ومامنا للعاكفين والعابدين اعلموا عباد الله أن في مثل هذا اليوم يوم العظيم ابتلى الله إبراهيم الخليل بالذبح ولده الإسماعيل فرأى الخليل عليه السلام في المنام وهو بين الركن والمقام أنه لولده ذابح ولولده صافح فأنبته عليه السلام من رغدته مرهوبا ومن منامه مرعوبا وقال لابنه يا خير البنين ويا سلالة البنين إني أرى في المنام عيانا أني أذبحك قربانا فانظر ماذا ترى يا سيد الورى فقال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. کچھ اہم باتیں انشاءاللہ اس خطبے کے ذیل میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. آپ دیکھیں یہ حج جو ہے وہ ایک عظیم رکن اسلامی ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی عبادت کو چھوڑنے کے لیے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا ہے. نماز چھوڑنے والے کو قرآن نے کافر نہیں کہا. روزہ چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہا گیا. تمام بھی چیزیں اگر کوئی انجام نہ دے تو اس کو کافر کی سند نہیں ملی ہے. لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ اس کے چھوڑنے والے کو اللہ نے کافر قرآن میں کہا. اب جو بہانے سے حج چھوڑتے ہیں اور بہانوں سے حج پر نہیں جاتے ہیں وہ قرآن پڑھ کر دیکھیں. قرآن حج ترک کرنے والوں کو جن پر حج واجب ہے کافر کہہ رہا ہے. اور جس وقت میدان حشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے تو جس پر حج واجب تھا لیکن نہیں جن پر حج واجب تھا اس نے حج نہیں کیا تو اس کو مسلمانوں کی صفوں میں نہیں کھڑا کیا جائے گا. اس کو کہا جائے گا مشرکوں کے صفوں میں چاہے کھڑے ہو جاؤ, چاہے کافروں کے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ, چاہے یہودیوں کے صفوں میں, چاہے عیسائیوں کے صفوں میں, مسلمانوں کے صفوں میں تمہیں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے حج اور یہ ہے اس کی اہمیت اور اس کا مقام. آپ دیکھیں کہ اس کو عید قربان بھی کہتے ہیں. بہت ایک 5-7 منٹ اس کو عید قربان بھی کہتے ہیں. تو یہ لفظ قربان کیا چیز؟ ہر وہ چیز جو اللہ قربان کی کیا معنی ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے اسے قربان کہا جاتا ہے. اور اسی سے لفظ قربانی بنا ہے. جو تقرب کا وسیلہ ہو, چاہے وہ حیوان کا ذبح کرنا ہو یا دیگر صدقات ہوں. لہذا بعض علماء نے عمل خیر اور نیکی کو جو اللہ کے تقرب کے باعث ہو اس کو بھی قربانی کو, ہر عمل خیر کو علماء کہتے ہیں یہ بھی قربانی ہے. قربانی یعنی اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ. صرف گوسفند کو ذبح کرنے ہی کو قربانی نہیں کہا جاتا بلکہ ہر وہ عبادت, ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے وہ ہے قربانی. تو یہ قربانی کا لفظ ہے اس میں. اور جناب آدم سے لے کر اور آخر تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کو قربانی کا وسیلہ بنایا گیا. اور
ہر مذہب و ملت میں کوئی نہ کوئی قربانی کا طریقہ ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، تمام ملتوں، کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے، تمام ملتوں قوموں کا دستور اور روایت رہی ہے کہ اپنے نامور بزرگوں اور فاتحوں کی فاتحانہ شان سے جنہوں نے زندگی گزاری ہے، فتوحات کی ہیں، ان کی یادگار بناتے ہیں، ان کی یادگار قائم کرتے ہیں۔ یہ مینار ہے، یہ فلاں بہادر کی یاد میں ہے، یہ فلاں مجسمہ ہے، یہ فلاں بہادر کا مجسمہ ہے جس نے اتنی بڑی بڑی بہادری کے کارنامے انجام دیے تھے۔ تو عمارتیں بنائی جاتی ہیں کہ فلاں بہادر کی اور فلاں زبردست شخصیت کی یاد میں ہے، مگر یاد رکھیے کہ جتنی ہی مضبوط و مستحکم یادگار کیوں نہ بنائی جائے، وہ ایک دن مٹنے والی ہے، ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ مینار کتنا ہی مضبوط بناؤ، کبھی نہ کبھی تو گر جائے گا، مجسمہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہر دین اپنے نامور و نامدار کی یادگار قائم کرتا ہے، لیکن اسلام نے جو یادگاریں قائم کی ہیں، نہ عمارتوں کے ذریعے سے، نہ میناروں کے ذریعے سے، بلکہ عملی یادگاریں قائم کی ہیں۔ تم مجسمہ نہ بناؤ، مجسم ان کے عمل کا نمونہ بن جاؤ۔ بہت توجہ چاہوں گا، مجسمہ نہ بناؤ، خود مجسم عمل کے یادگار بن جاؤ۔ انہی نے بے جان پتھروں کو عمل کی یادگار نہیں بنایا ہے، بلکہ جاندار انسانوں کو ان کے عمل کی یادگار بنا دیا ہے۔ لہذا جب بھی حج ہوگا، جتنے حاجی ہوں گے وہ جناب ابراہیم کی عمل کی یادگار بن جائیں گے، جتنی خواتین ہوں گی ان کے عمل کی یادگار بن جائیں گے۔ جتنے بھی ارکان حج کے ہیں اس میں 95% جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کے عمل کی یادگار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی نمونے کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ یادیں اور یادگاریں اللہ نے قائم فرمائی ہیں۔ ہم جس وقت ذبح کرتے ہیں، امام نے ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام، جس وقت ہم چھری چلاتے ہیں گوسفند گلے پر، تو امام نے فرمایا کس پر چھری چلا رہے ہو؟ یہ گوسفند کو نہیں کاٹ رہے ہو، بلکہ اپنے نفسانی خواہشات کا گلا کاٹ رہے ہو۔ جو تم میں جو حیوانیت پائی جاتی ہے، تم اس کا گلا کاٹ رہے ہو، اور اپنے تمہارے اندر موجود اتنی حیوانی صفات ہیں، تم ان کا گلا کاٹ رہے ہو۔ اس بات کا دھیان ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں جو چیز بھی اللہ کے تقرب میں رکاوٹ بن جائے وہ اس کا گلا کاٹ دو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے کوئی مقام ہو، کوئی چیز بھی ہو، اگر اللہ کی راہ میں اولاد آ رہی ہو، اللہ کی راہ میں، جناب ابراہیم نے سبق دیا، اولاد آ رہی ہو اللہ کی راہ میں تو اس کا بھی گلا کاٹ دو۔ کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے تمہارے اور اللہ کے درمیان میں۔ لہذا اس لیے یہ اس کا مطلب بہت توجہ چاہوں گا، ہمارا بھی کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے۔ اسماعیل کس کو کہتے ہیں؟ جس سے انسان بہت محبت کرے۔ بہت توجہ چاہوں گا، ہمارا بھی کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے۔ ہماری نوکری ہمارا اسماعیل ہو سکتی ہے، ہماری دکان ہمارا اسماعیل ہو سکتی ہے، ہماری تجارت ہمارا اسماعیل ہو سکتی ہے، ہمارا عہدہ اور مقام ہمارا اسماعیل ہو سکتا ہے۔ یہ درس دیا گیا اللہ کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے اس کو ذبح کر دو، اس کو ختم کر دو۔ صلوات بھیجے مولانا واسطہ محمد۔ امام نے ارشاد فرمایا جب تم گوسفند ذبح کرو تو یہ خیال دل میں رہے کہ ہم صرف گوسفند ذبح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان تمام رکاوٹوں کو جو محبت الہی میں رکاوٹیں ہیں، اطاعت الہی میں رکاوٹیں ہیں، ہم ان کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ یہ سبق ہے حج کا۔ آپ دیکھیں، اب سوال یہ ہوتا ہے، کم وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ حج تو اللہ کی عبادت ہے۔ بہت اہم درس، بہت اہم سبق آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حج تو اللہ کی عبادت ہے، مگر تذکرہ ابراہیم کا ہو رہا ہے، عمل ابراہیم کا ہو رہا ہے، تاثیر ابراہیم کی ہو رہی ہے، ان کے عمل کی تاثیر ہو رہی ہے، عبادت اللہ کی، ذکر ابراہیم کا، پالنے والی۔ یہ کیا قدرت کہے گا، ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر ہماری راہ میں کوئی قربانی دے گا،
ہماری عبادتوں کو بچانے کے لیے کوئی قربانی دے گا تو ہم اس کی یادگار ہمیشہ کے لیے قائم کر دیتے ہیں، پھر دنیا کو بھولنے نہیں دیتے اسے، پھر دنیا کو اسے فراموش نہیں کرنے دیتے۔ قیامت تک حج کے ذریعے سے ابراہیم کی قربانی یاد رہے گی انسانیت کو۔ تو مجھے یہ بتا دو کہ جس نے ایک رکن اسلامی کی حفاظت میں اپنی قربانی دی ہو اور جس نے پورے اسلام کو بچایا ہو، جس نے پورے دین کو بچایا ہو، کیا اللہ اس کی یاد قائم نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کی یادگار قائم نہیں کر؟ نہیں، یادگار ہے، اور ہر 5 دن میں 5 وقت ہم اس کی یادگار بن جاتے ہیں۔ جب مؤذن پہنچتا ہے اذان دینے کے لیے تو پہلے کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے یہیں پر تھم نہ جاؤ، یہ دیکھو کس نے اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، یہ دیکھو کس نے اسلام کو بچایا ہے، کس نے نماز سکھائی ہے تمہیں، کس نے ارکان حج سکھائے تمہیں، اس کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ آگے کو اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول کا نام لینا ضروری ہے، مگر یہیں پر رک نہ جانا، یہیں پر رک نہ جانا۔ یہ تو دیکھو کہ رسول کی مدد کرنے والا کون ہے، رسول کے لیے قربانی دینے والا کون ہے، اور جس کی وجہ سے عمل رسول کی تکمیل ہوئی ہے اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو رسالت مکمل نہ ہوتی، وہ نہ ہوتا تو دین مکمل نہ ہوتا، لہذا اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو کہ کس نے اپنی قربانیاں دے کر، کس نے اپنی قربانیاں دے کے اسلام کو بچایا ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہ ہوتا، توجہ 2-3 جملے، اگر وہ نہ ہوتا تو دعوت ذوالشیرہ میں اسلام کی تصدیق نہ ہوتی، رسول کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شب ہجرت رسول کو بچانے والا کون ہوتا؟ اگر وہ نہ ہوتا، اگر وہ بدر کامل نہ ہوتا تو میدان بدر میں شجاعت کے جوہر کون دکھا رہا ہوتا؟ اگر وہ نہ ہوتا تو خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا تو میدان غدیر میں رسول کس کو ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے من کنت مولا ہو وہذا علی مولا، صلوات بھیجے بلند آواز قبل محمد۔ تو جب وہ آیا تو رسول کی نماز جنازہ ہوئی، وہ آیا تو رسول کو غسل ہوا، وہ آیا تو رسول کو کفن پہنایا گیا، وہ آیا تو رسول دفن ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تکمیل رسالت ہے جب تک اس کا ذکر نہ ہو اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہو سکتی۔ لہذا کہو اشہد ان علی ولی اللہ، صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ بس آخری جملے، ظاہر ہے کہ آپ لوگ سب کو اپنے اپنے گھر جانا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے ہماری عزاداری کے اوپر، اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے محرم پر، اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے تبرک پر۔ ارے بھائی اتنی مہنگا مہنگا تبرک کیوں بٹ رہا ہے؟ ایسا مہنگی چیزیں تو کیوں دی جا رہی ہیں؟ اسی سے کوئی اسکول قائم ہو سکتا تھا، اسی سے کوئی یونیورسٹی بن سکتی تھی، اس سے فلاں کام ہو سکتا تھا، اس سے فلاں کام ہوتا ہے۔ کبھی اپنے بھی کہنے لگتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ حج پر کتنا خرچ ہو رہا ہے، عزاداری سے 10 گنا زیادہ حج پر خرچ ہو جاتا ہے، حج پر خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ حج پر اتنا کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اس سے تو 10 یونیورسٹیاں بن جائیں گی، اس سے تو پتہ نہیں کتنے مدرسے بن جائیں گے، اس سے تو پتہ نہیں اسکول بن جائیں گے، یہ حج پر کیوں اتنا خرچ کر رہے ہو؟ تو جواب آئے گا نہیں، یہ کسی نے خواب دیکھا تھا، اس کی یادگار ہے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اس کی یادگار میں کروڑوں اور اربوں ڈالر خرچ ہو سکتے ہیں، جو کربلا تعبیر خواب ابراہیم ہے، اس کے اوپر جتنا بھی خرچ ہو جائے وہ کم ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد محمد، اللهم صل على محمد محمد، اللهم صل على محمد محمد، ساجد ملک بشر محمد بشر محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. الحمد للہ الذی لم یجعلنا زنادقۃ المضلین ولا مبتدعا شاکین مرتابین ولا عن اہل بیت نبی منحرفین. نحمدہ علی ما ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد للہ رب العالمین. ونشهد ان لا اله الا هو الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله المجتبى وان عليا ولي الله سيد الاوصياء وان ذرية المعصومين ائمتنا وسادتنا وقادتنا الى الجنة بهم تتولى ومن آدائهم نتبرأ. اللهم وال من والاهم واخذل من خذلهم. آمين رب العالمين. اوصيكم عباد الله بتقوى الله باغتنام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. کم وقت ہے، مسائل بہت زیادہ ہے. ہماری قوم کو جو مسائل درپیش ہیں تو آپ کے پیش نظر ہے کہ یہ وقف بل جو پیش ہوا ہے وہ حقیقتاً وقف کو ختم کرنے کے لیے ہے، وقف کو مٹانے کے لیے ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی، 45 سال کا تجربہ بول رہا ہے آپ کے سامنے. 45 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اگرچہ سلے میں صرف گالیاں ملی ہیں لیکن خدمت کر رہا ہوں. جب تک زندہ ہوں خدمت کرتا رہوں گا، چاہے جو بھی آپ تحفے میں دیں، بدلے میں جو بھی چاہے آپ دیں، لیکن ہماری جو خدمت ہے وہ ہم خدمت کرتے رہیں گے. تو 45 سال کی جو خدمت ہے، عمر نہیں بتا رہا ہوں، خدمت کی عمر بتا رہا ہوں. تو تجربہ یہ ہے کہ حکومتیں بہت ہی مکاری سے کام لیتی ہیں، بہت چالاکی سے کام لیتی ہیں، بہت دھوکہ دہی سے. 42 اس میں شقیں ہیں، ان میں ایک دو انہوں نے ایسی رکھ دی ہیں کہ جس کو وہ واپس لے سکیں تاکہ خوش ہو جائے مسلمان کہ ہماری بات مان لی گئی. اور عام طور سے مولوی انہی پر زور دے رہے ہیں کہ جو حکومتوں کو واپس لینا ہے. جیسے اس پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ صاحب ہندو کیوں آ گئے. بہت ہم بھی مخالف ہیں اس کے کہ جب کہیں مسلمانوں کی گنجائش نہیں ہے تو ہمارے ادارے میں آپ اس کو کیوں رکھ رہے ہیں. ہم کو بھی کیا رکھیے، ہم اسے سخت مخالف ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ اگر یہ مطالبہ مان بھی لے گورنمنٹ اور 1000 مسلمان مولویوں کو ممبر بنا دے وہ بورڈ کا، تب بھی ایسے انہوں نے آرٹیکل رکھے ہیں کہ اس کے بعد بھی تمام اوقاف ختم ہو جائیں گے. بلکہ یوں عرض کروں، بات میری کاش پہنچ سکے، 42 اس میں شقیں ہیں، 41 ختم ہو جائیں، ایک بھی باقی رہے گا تب بھی اوقاف ختم ہو جائیں گے. اسی لیے میں نے مثال دی تھی کہ یہ وقف بل نہیں، سانپ کا بل ہے. توجہ ہے، سانپ 42 مرتبہ کاٹے تب بھی موت ہے اور 1 مرتبہ کاٹے تب بھی موت ہے کہ نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ 42 مرتبہ کاٹے تو موت ہے اور 1 مرتبہ کاٹے بچ جائے گا تب بھی موت ہے. تو 42 شقیں ہیں، 41 بھی ہٹا لو گے، 1 بھی بچے گی تو اوقاف کی موت ہے. اتنی چالاکی سے بل بنایا گیا ہے، اتنی مکاری سے بل بنایا گیا ہے، 1 بھی باقی رہے گی. اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ پورا بل واپس لیا جائے، ایک شق اس کی واپس لے لی جائے. اور یہ ہماری قوم، ہمارے مولوی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو، اور سب کے سب آرام سے گھروں کے اندر سو رہے ہیں، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک بیوقوف ہے جو چیخ رہا ہے، ایک احمق ہے کہ جو ہلڑ مچا رہا ہے. سب دشمن، آپ یاد رکھیں کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کس کا دشمن ہے، پولیس کس کی دشمن ہے، حکومت کس کی دشمن ہے، سیاسی پارٹیاں کس کی دشمن ہے، مولوی کس کے دشمن ہے. یہ چند پیسے لے کے جو ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مجھے پتہ چلا آج پتہ چلا کہ لندن سے پوری ڈوریاں ہلتی ہیں یہاں، جو وہاں اخباری و ملنگی ہے ان کی پوری سیٹنگ وہاں یہاں کے لوگوں سے ہوتی ہے.
جرمن میں کوئی ملنگی ہے ادارہ ہے، وہ یہاں پر سیٹنگ کرتا ہے سب، اور اس کے بعد یہاں پر 50-55 جوانوں کو انہوں نے ہائر کیا ہے میرے خلاف، صرف انٹرنیٹ پر غلط باتیں ڈالنے کے لیے ہائر کیا ان ملنگیوں نے، اخباریوں نے، اور یہی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ ایکٹیو ہے اس میں. تو بہت ہوشیاری اور بہت سمجھداری کی ضرورت ہے کہ پوری بڑی ٹیم ہے جو لگی ہوئی ہے، جو ظاہر کہ اس میں پولیس بھی اس پہ شامل ہے، اس پہ اور دوسری خفیہ ایجنسیاں بھی شامل ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہے. ایک نقلی ایک ہے بلیک میلر، اس کے لیے کسی بھی ایک مومن نے اس کے خلاف FIR کر دی. اس نے میرے لیے بہت گندی کوئی بات لکھی تھی، FIR کر دی. تقریباً 2 سال بعد FIR، تقریباً 2 سال پہلے 2 سال بعد پولیس والے ہمارے پاس آئے کہ یہ FIR ختم کر دی جائے، اس پر وہ لگا دی جائے، FR ہوتی ہے، FR لگا دی جائے. میں نے کہا کیوں؟ کیا مجرم نہیں مل رہا ہے، ملزم نہیں مل رہا ہے، ملزم نہیں مل رہا ہے. میرے گھر پر ڈرائنگ روم میں آ کر پولیس افسر کہہ رہے ملزم نہیں مل رہا ہے. ہم کیا کریں، FR لگا دیں؟ ملزم نہیں مل رہا ہے، آپ کو نہیں مل رہا ہے. ارے کسی بچے سے پوچھ لیے وہ پتہ بتا دے گا کہ کہاں پر ہے وہ. ابھی یوگی جی کے خلاف کوئی ایک لفظ لکھ دے، مودی جی کے لیے کوئی ایک لفظ لکھ دے، آپ زمین کے 7ویں طبق سے اس کو کھینچ کے نکال لیں گے 15 منٹ میں. اور 2 سال میں آپ کو مجرم نہیں مل رہا ہے، FR لگا رہے ہیں. صرف بہانہ آپ کا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف زہر اگلنے والے زہر اگلتے رہے، ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو. پوری پولیس کی پالیسی بھی یہی ہے، پوری خفیہ ایجنسی کی پالیسی، بلکہ باہر تک یہ سازش گئی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں تالہ بندی ہوئی تھی اور میں نے 3 جھنڈے ان کی وہاں پر لگا دیے تھے. 3 گیٹ ہیں، ایک گیٹ کے اوپر امریکہ کا جھنڈا تھا، ایک گیٹ کے اوپر اسرائیل کا تھا، ایک گیٹ پر برطانیہ کا جھنڈا تھا. اور میں نے کہا تھا جو بھی آئے کسی ایک جھنڈے پر پیر رکھتا ہوا جائے اندر. اس کے بعد حکومت برطانیہ کا اعلانیہ آیا تھا اپنے شہریوں کے لیے کہ لکھنؤ وہ نہ جائیں کیونکہ وہاں کے مولوی نے خلاف جو ہے محاذ کھول رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ باہر تک اس کا اثر تھا، اس کی وجہ سے وہاں منع کیا گیا. تو آج جتنی بھی مخالفتیں ہیں، میری دشمنیاں، مولوی دشمن کیوں ہیں؟ 2 چیزیں، یا لالچ ہے یا حسد ہے، یا لالچ یا حسد. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، سنیے اور غور سے سن لیجئے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کی سب سمجھ میں آ جائے گا. اگر حدیث سمجھ لی، رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے. حدیث رسول اللہ، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے. حساب کتاب نہیں، لاکھ عبادتیں کی ہوں، لاکھ نمازیں پڑھی ہوں، لاکھ روزے لکھے ہوں، لاکھ تقریریں کی ہوں، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے. حدیث رسول ہے. 5 کیٹیگریز اس میں دی ہیں. عورتیں جائیں گی بغیر حساب کتاب کے جو بے حیائی کرتی ہیں، بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ عورتیں بلا حساب کتاب جہنم. وہ تاجر جو بے ایمانی کرتے ہیں اپنی تجارت میں، وہ بلا حساب کتاب وہ جہنم میں چلے جائیں گے. وہ دیہاتی لوگ جنہیں علم نہیں سیکھا اور جاہل رہے، وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے. اور مولوی اپنے حسد کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جہنم رسید ہوں گے. یہ حدیث رسول اللہ ہے، یہ حدیث رسول اللہ ہے. علامہ شہید مطہری انہوں نے کتاب میں حکایات لکھی ہیں. اس میں ایک حکایت لکھی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ اپنے پیٹھ پر بہت سی پوٹلیاں لادے ہوئے جا رہا ہے. شہید آیت اللہ مطہری لکھ رہے ہیں، حکایات نام کی کتاب ہے وہ. اور ایک کوئی ملا، کوئی ایک عارف، کوئی روشن ضمیر شیطان کو پہچان لیا کہ بھیا یہ سب کیا ہے. کہا کہ اب میں نے لوگوں کو بہکانا چھوڑ دیا، اب میں چاہتا ہوں حلال کی کمائی کھاؤں. شیطان کہہ رہا ہے کہ اب میں نے سوچا میں حلال کی کمائی کا، محنت کی کمائی کھاؤں میں. اب میں لوگوں کو بہکانا چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اب میں تجارت کر رہا ہوں. ارے بھائی سامان تجارت کیا ہے؟ یہ پوٹلیوں میں کیا ہے؟ کہ ایک پوٹلی میں بے حیائی ہے،
ایک پوٹلی میں بے ایمانی ہے، ایک پوٹلی میں حسد ہے، ایک پوٹلی میں جہالت ہے، یہ تمام چیزیں پوٹلیوں بھری ہوئی. ارے خریدار کون ہوگا ان کا؟ اس عارف نے پوچھا خریدار کون ہوگا؟ کہا بہت خریدار، ایک دن میں سارا سامان بک جائے گا. کون خریدار ہوگا؟ بے حیائی کون خریدے گا؟ عورتیں خریدیں گی. بے ایمانی کون خریدے گا؟ تاجر خریدیں گے. جہالت کون خریدے گا؟ وہ لوگ جنہیں جان بوجھ کا علم نہیں حاصل کیا وہ خریدیں گے. اچھا حسد کون خریدے گا؟ کہ بہت مولوی مل جائیں گے. تو یہ زہر جو اگلا کرتے میرے خلاف یا لالچ ہے اور یا حسد ہے، جس کی بنیاد پر یہ ہے. اس لیے کوئی میدان میں آنے کی تیاری، صرف ان کو کمنٹ کرنا ہے، صرف نقص نکالنا ہے، صرف برائیاں نکالنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم تیری بارگاہ میں نسبت دعائیں کہ ہمارے عیوب کی بھی اصلاح ہو، ہماری برائیوں کی بھی اصلاح ہو، ان کی برائیوں کی بھی اصلاح ہو. آپ سب نے اب دہلی کے لیے 2 جملے عرض کر دوں کہ وہاں کے اوپر کچھ مولویوں نے کہا کہ صاحب یہ جو وہاں جو ہے شاہ بردہ درگاہ اس کا حساب صحیح نہیں ہوا ہے، اس میں بےمانیاں ہیں، اس میں دغا بازیاں ہیں. تو میں عرض کروں کہ کیگ CAG کیگ یہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے کہ جو گورنمنٹ کا آڈٹ کرتی ہے. اور امانت اللہ اس وقت جب آڈٹ ہو رہا تھا، امانت اللہ اس وقت چیئرمین تھا جو دشمن ترین ہمارا، جس کی پوری کوشش تھی کہ شاہ بردہ سے ہمارا قبضہ ہٹ جائے اور دوبارہ جو نرسری والا بے ایمانی دوبارہ پھر آ جائے. اس نے لکھ کر بھیج دیا تھا شاہ بردہ وقف نہیں ہے. امانت اللہ نے، وہ چیئرمین، اس نے سختی سے کہا کہ ہم اس کا حساب لیں گے. اور جب بھی حساب ہوتا ہے تو جو حساب لینے والے ہوتے ہیں وہ وقت میں آتے ہیں، وہاں دفتر میں آتے ہیں، وہاں حساب کرتے ہیں. خیر امانت اللہ کہا نہیں، سارا سامان جو ہے وہ سب ہمارے بورڈ میں لایا جائے گا، وہاں حساب ہوگا. تو یاد رکھیے کہ تقریباً 4-5 گاڑیوں میں بھر کر کاغذات دہلی وقف بورڈ میں لے جائے گئے. 3-4 لاکھ تو واؤچر سے جو وہاں لے جائے گئے پورے. امانت اللہ جو دشمن ترین شخص وہ جانچ کے لیے بیٹھا، جو کیگ والے تھے گورنمنٹ افسران وہ جانچ کے لیے بیٹھے. 15 دن جانچ ہوئی شاہ مردہ کی، 15 دن جانچ ہوئی. آخر میں اس نے کلین چٹ دی کہ نہیں، کوئی بےمانی ہم نہیں ثابت کر سکے اس میں. اور جن مولویوں نے الزام لگایا وہ وقف کے ذمہ دار ہیں، ان کے آج تک آڈٹ نہیں ہوا. پنجہ شریف 30 سال سے وہاں آڈٹ نہیں ہوا ہے، اور 30 سال سے وہی لوگ ہیں کہ جو 30 سال پہلے تھے. دکانیں بک گئی ہیں وہاں کی، لیکن کوئی حساب کتاب اس کا نہیں ہے. ہمارے پاس لوگ آئے وہاں کہ صاحب جو لوگ آپ پر بیمانی کا الزام لگا رہے ہیں خود ان کے حالات بھی تو دیکھ لیجئے. شیعہ جامع مسجد جو وہاں ہے اس میں تقریباً 50 دکانیں ہیں، اور کشمیری گیٹ، ایک ایک دکان کا وہاں 1-1 لاکھ روپے مہینہ کرایہ ہے. لیکن 1-1 ہزار شہر 1.5 ہزار لیا جاتا ہے، بقیہ سب غائب. اور مسجد کے اندر کھود کے جگہ دی گئی ہے. 4 میٹر کی دکانیں تھیں، اب 15 میٹر اندر ہو گئی ہیں وہ. لہٰذا وہاں انجینئر کہتے ہیں مسجد کبھی بھی گر سکتی ہے. اس کے اندر اتنا کھود دیا گیا دکانوں کے لیے، بالکل ایسے ہی جہاں یہاں تحسین کی مسجد میں ہوا ہے کہ یہاں ٹنڈا جو ہے وہ اندر گھستا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن مصلے سے منہ نکال کر نماز پڑھا رہا ہوگا. بس یہی حال وہاں شیعہ جامع مسجد کا ہے. یہاں ایک دکان ہے، وہاں 50 دکانیں ہیں جن کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا. ان سے جو پیسے لیے گئے کوئی حساب نہیں ان کا، کوئی مسجد میں 1 پیسہ نہیں لگا اس کا. اس طرح سے وہاں اتنی بھیانک بےمانیاں. تو وہاں کے مومنین آئے کہ آپ سے تو مانگ رہے ہیں، خود اپنا حساب انہوں نے آج تک نہیں دیا ہے، لہذا وہ اس سے بھی تو حساب مانگیے. تو اتنی بڑی بڑی بےمانیاں، وہ جو کیونکہ دہلی مرکز ہے لہذا بےمانیوں کو بھی مرکز ہے. بہت بڑی بڑی بےمانیاں وہاں ہوئی ہیں جس کے لیے مومنین نے شکایت کی. مجھے خود نہیں معلوم تھا، مومنین نے آ کر شکایت کی
تو اب ہم نے کہا کہ بھائی ہم اپنا حساب دے چکے، اب آپ اپنا حساب دیجیے کہ آپ کے یہاں کیا کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب تمام چیزیں ہیں جس کو ہم کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ممبر سے ہمارے خلاف بول رہا ہے، تو جیسے انہوں نے کہا، اس سے پہلے جمعے میں آخری جملے ہیں، اس سے پہلے میں جمعے میں کہہ چکا ہوں، اس سے پہلے پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی متولی کو بنانے میں میرا کوئی ارادہ شامل نہیں ہے، کوئی ارادہ شامل نہیں ہے، بلکہ 99% ہم جانتے بھی نہیں کہ متولی، خاص طور سے باہر والوں کو نہیں جانتے کہ متولی کون ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جوگی پورے میں کون صدر ہے، کون سیکریٹری ہے، کس کی کمیٹی ہے، نہیں معلوم۔ صرف ایک کا نام میں جانتا تھا، مولانا قسیم عباس صاحب، جس کو وہاں کے لوگوں نے، علماء نے آ کر ان کی سفارش کی تھی، تو میں نے ان کا نام بھیجا تھا۔ بقیہ کسی کا نام نہ معلوم مجھے، نہ کسی کے بارے میں مجھے واقفیت۔ پورے امروہے میں اتنے اوقاف ہیں کہ نہیں معلوم، ایک بھی متولی کا نام نہیں معلوم مجھے۔ سہارنپور جو اوقاف، ایک متولی کا نام نہیں معلوم مجھے۔ میرٹھ میں اوقاف، ایک متولی کا نام نہیں معلوم، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب 60 لاکھ لے لیے، اور 65 لاکھ لے لیے، اور 75 لاکھ لے لیے، اور کتنے کروڑ لے لیے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جو جھوٹ بولنے والے انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ ذلیل رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ذلیل رسوا ہوں گے۔ مولا اہل بیت کا ارشاد ہے، اگر کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو جب تک اس الزام میں خود مبتلا نہیں ہو جاتا ہے، دنیا سے نہیں جاتا ہے۔ ایک نے مجھ پر الزام گندا لگایا تھا، اسی بس آخری جملہ، ایک شخص نے الزام لگایا تھا گندا، اسی گندے الزام میں وہ جیل گیا اور جیل ہی کے اندر مر گیا۔ تو انشاءاللہ یہ جو زبانیں ہیں جو جھوٹ بول رہی ہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی لقوے کا شکار ہوں گی، اور آخرت میں بھی ان پر لقوہ ہوگا انشاءاللہ۔ مگر ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کسی بھی بات پر کان آنکھ بند کر یقین نہ کریں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ اس کے بعد اس بات کو، آپ لوگوں میں مزاج یہ ہے کہ کوا ناک لے گیا تو کوے کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ناک ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی الزام لگایا جائے اس کی پوری تحقیق کیجیے، اس کے بعد آپ اس بات کو دنیا کے سامنے پھیلائی۔ ایک بہت سادہ سی، بڑے بھول پنے میں کہتے ہیں ہم نے سنا ہے۔ ارے سنا ہے تم نے سنا ہے تو تم کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ سن لو شریح ہو، سنا بھی ہو تو بیان کرنے کا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ دوسرے سے بیان کر دو، جب تک کہ پوری خود تحقیق نہ کر لو کہ اسلام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر کوئی بھی الزام لگایا جائے اس پر تحقیق کیجیے، جانچ کیجیے، اگر صحیح ہو خدا نہ خواستہ تو آپ اس کو مورد الزام قرار دیجیے، اور اگر صحیح نہ ہو تو جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجیے، کیونکہ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بس اتنے ہی چند جملے کرنا تھے۔ جھیل رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور جب تک زندہ ہیں آپ لوگوں کو جھیلتے رہیں گے، سب سے بڑی وہ خدمت کرتے رہیں گے، چاہے کوئی جواب دے چاہے جواب نہ دے، سب بے حس مفلوج، کسی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے ان کو کہا گیا ہے لہذا انہیں وہی جواب دے، ان کو کہا گیا وہی جواب دے۔ تو یہ بتاؤ کہ ہم نے کام کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا ہے؟ عزاداری سب ہماری ہے، اوقاف سب میرے ہیں، ادارے سب میرے ہیں۔ کہتے انہیں کو کہا جا رہا وہی کہے، لہذا اللہ ہماری قوم کی بھی اصلاح کرے، ہماری بھی اصلاح کرے، اور دنیا آخرت میں دونوں میں پالنے والے ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ہماری تمام مشکلیں حل ہو جائیں، اور سب سے زیادہ مولوی ہی مارے جائیں گے۔ سن لیجیے، سب سے زیادہ مولوی ہی مارے جائیں گے، سب سے زیادہ انہی کی گردنوں پر چھری چلے گی۔ ایک صاحب یہی حدیث پڑھ کر جب ممبر سے اترے تو مجمع میں کچھ لوگ آگے بڑھے اور ان کی گردن چومنے لگے۔ ارے میری گردن کیوں چوم رہے ہو؟ کیا اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں امام کی مقدس تلوار چلے گی، لہذا ان کے ہاتھ چومنے کے بجائے ان کی گردنیں چوم لیجیے گا آپ جب بھی کوئی ایسی بات کرے۔ ایک صلوات محمد اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المہاجرین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی سیدنا العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ وعلی الحسن المجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد ومصعب بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد وحسن بن علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان الحجۃ القائم بالحق
المنتظر المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وسبت الأرض والسماء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.